السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں نازک اور اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں، اور وہ ہے قرآن کریم کی تفسیر، یعنی اللہ کے کلام کی تشریح کرنے کے لیے آخر کیا شرائط اور قابلیتیں ضروری ہیں۔ تو چلیں اس اہم سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن کی تفسیر کرنا یہ کوئی عام علمی مشق نہیں ہے، یہ ایک انتہائی سنگین معاملہ ہے جس کے نتائج بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی تشریح کی۔ اور یہ بات کتنی سنگین ہے اس کا اندازہ آپ اس اقتباس سے لگا سکتے ہیں۔ مطلب صاف ہے کہ غلط تشریح کا مطلب اللہ پر وہ بات ڈالنا ہے جو اس نے کہی ہی نہیں۔ یہ کوئی معمولی غلطی نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی گمراہی اور ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو اتنی بڑی ذمہ داری کے باوجود تفسیر کے بارے میں ایک بہت ہی عام غلط فہمی پائی جاتی ہے، ایک ایسا خیال جو سننے میں تو بڑا سادہ لگتا ہے لیکن حقیقت میں بہت خطرناک ہے۔ اور وہ غلط فہمی ہے کیا؟ وہ اس سوال کے ارد گرد گھومتی ہے کہ کیا صرف عربی زبان جان لینا کسی کو قرآن کی تفسیر کرنے کا اہل بنا دیتا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ ہماری علمی روایت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ اچھا، اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی زبردست مثال دی جاتی ہے۔ یہ مثال ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے اور اس سے بات بالکل صاف ہو جائے گی۔ دیکھیں، مثال کی شروعات ایک بہت ہی سادہ سی حقیقت سے ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنی اچھی انگریزی کیوں نہ بولتا ہو، صرف زبان جاننے کی بنیاد پر خود کو ڈاکٹر تو نہیں کہہ سکتا، ہے نا؟ اور بات صرف ڈاکٹر کی نہیں ہے، یہی اصول ہر خاص شعبے پر لاگو ہوتا ہے۔ زبان جاننا کسی کو انجینئرنگ یا قانون جیسے پیچیدہ مضامین کا ماہر نہیں بنا دیتا۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے، اور یہی اس مثال کا اصل نچوڑ ہے، کہ جب دنیا کے علوم کے لیے صرف زبان جاننا کافی نہیں ہے، تو پھر اللہ کا کلام یعنی قرآن، اس کی تفسیر کے لیے صرف عربی زبان جاننا کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہاں دو بالکل الگ الگ راستے ہیں۔ ایک طرف تو ہے وہ عام غلط فہمی کہ بھئی صرف عربی جاننا کافی ہے، اور دوسری طرف ہے علمی حقیقت جو یہ بتاتی ہے کہ قرآن کا عالم بننے کے لیے کئی علوم میں برسوں کی محنت اور گہری مہارت چاہیے ہوتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ کون سے علوم ہیں جن میں مہارت ضروری ہے؟ آئیے ذرا ان علمی شعبوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو تفسیر کے لیے لازمی سمجھے جاتے ہیں، تاکہ اس کام کے لیے درکار علم کی وسعت اور گہرائی کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جن کے بغیر تفسیر کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اصول تفسیر آپ کو سکھاتا ہے کہ آیت کا مطلب نکالنا کیسے ہے۔ علم حدیث اس لیے ضروری ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی عملی تفسیر کر کے دکھائی۔ اسی طرح فقہ اور اصول فقہ سے پتہ چلتا ہے کہ شرعی احکامات کو کیسے سمجھنا ہے تاکہ حلال اور حرام کا تعین ہو سکے۔ یہ سب مل کر ایک مکمل نظام بناتے ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں عربی جاننا، تو اس کا مطلب صرف بول چال والی عربی بالکل بھی نہیں ہے۔ اس میں گرامر یعنی نحو، لفظ کیسے بنتا ہے یعنی صرف، لغت، ادب اور بلاغت جیسے درجنوں علوم شامل ہیں۔ آپ کو اس دور کے عربوں کے محاورے بھی سمجھنے پڑتے ہیں، کیونکہ عربی کی گہرائی ایسی ہے کہ صرف ایک حرف کی تبدیلی سے معنی میں زمین آسمان کا فرق آ سکتا ہے۔ اس گہرائی کو سمجھے بغیر تفسیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، اب تک ہم نے بات کی علمی قابلیتوں کی، لیکن ان تمام علوم میں مہارت حاصل کرنے کے بعد بھی ایک اور شرط ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سے اہم شرط ہے۔ یہ کوئی علمی نہیں بلکہ ایک روحانی شرط ہے، اور یہ شرط ہے تقویٰ کی۔ اب تقویٰ کا مطلب صرف ڈر یا خوف نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا گہرا تعلق ہے، ایک ایسی محبت اور شعور ہے جو انسان کو مخلص بناتا ہے اور اس کے دل کو حق بات قبول کرنے کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ علم کے ساتھ ساتھ کردار کی پاکیزگی کا نام ہے۔ اور آخر میں یہ ایک بہت گہری بات جو اس پورے موضوع کا نچوڑ ہے، قرآن کا حقیقی علم اور اس کے راز صرف پڑھنے پڑھانے سے نہیں ملتے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو ان لوگوں کو ملتا ہے جن کے دل پاک اور نیت خالص ہو۔ تو یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ علم اور تقویٰ کیا یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ممکن ہیں؟